بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ بلوچستان کے حقیقی حالات سے واقف ہیں اور آپ خود، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب یا کوئی اور ہیومن سورس بلوچستان میں رہتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک کچے دھاگے کے ساتھ جڑا رہ گیا ہے پاکستان سے۔ 20 سال سے CIA اور را نے بلوچستان کی سرحد پر بیٹھ کر علیحدگی کے جو بیج بوئے ہیں وہ اب ایک درخت بن چکا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ امریکی مداخلت عمران خان کے خلاف تھی یا بلوچستان کے، یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ بلوچستان کو علیحدہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ چین، روس، ایران اور افغانستان پر امریکی فوجی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے جنوبی ایشیا میں ہی کوئی ایسا خطہ ضرور ہونا چاہیے جہاں امریکہ کو مستقل طور پر بحری، بری اور فضائی اڈے میسر ہوں، اور یہ تینوں خصوصیات صرف بلوچستان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اگر بلوچستان ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے تو اسے دفاع کے لیے ایک فوج کی ضرورت ہوگی، اور امریکہ یہ ضرورت پورا کرنے کے نام پر وہاں مسلط ہو جائے گا، جیسا کہ اس نے دفاع کے نام پر جاپان، جرمنی، بحرین، کویت، قطر، UAE، سنگاپور، فلپائن اور تھائی لینڈ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ بلوچستان کو حاصل کر کے نہ صرف چین، روس، ایران اور افغانستان پر امریکی فوجی دباؤ برقرار رکھا جا سکتا ہے، بلکہ گوادر کو استعمال کر کے معاشی میدان میں بھی چین، روس اور ایران کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ 2001 سے 2020 تک CIA اس مشن پر کام تو کرتا رہا، لیکن 2021 میں افغانستان سے شرمناک انخلا کے بعد امریکی تسلط کو جنوبی ایشیا میں قائم رکھنے کے لیے بلوچستان کو حاصل کرنے کی خواہش شدید ہو گئی ہے۔ CIA کے افغانستان میں 20 سالہ مشن میں بلوچ نوجوانوں کو ان کی محرومیاں باور کروا کر پاکستان سے دشمنی سکھائی گئی، اور پھر ان کو مسلح جدوجہد کے لیے نہ صرف ٹریننگ بلکہ جدید اسلحہ بھی فراہم کیا گیا، اور مالی طور پر بھی ان کی بھرپور معاونت کی گئی۔ ملک میں ہونے والے حالیہ بڑے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری بلوچ دہشت گرد تنظیمیں قبول کر رہی ہیں، اور اب تو سندھو لبریشن آرمی کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے تاکہ دباؤ بڑھایا جا سکے، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے مقننہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اس خطرے کو بھانپ سکتے یا ایسے قانون بنا سکتے جس کے تحت مسلح علیحدگی پسندوں کو قانون کے دائرے میں رہ کر حراست میں لیے جانے کے بعد پاکستان توڑنے کی سازش کو ناکام بنایا جا سکتا۔ پاکستان کی ایجنسیوں کو مجبوراً ملک کے دفاع کا روایتی طریقہ ہی اپنانا پڑا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو واصل ویگو کرنا پڑا۔ سازش ناکام بنانے کا یہ طریقہ عارضی طور پر تو کامیاب ہوا، لیکن دشمن ایجنسیوں نے اس پر اس قدر پراپیگنڈا کیا کہ بلوچستان کی نوجوان نسل مزید اشتعال کا شکار ہو گئی، اور آج بلوچستان سلگ رہا ہے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا کہ عمران خان جانے انجانے میں اس پلان کی راہ میں آ گیا۔ امریکہ افغانستان میں اپنی رسوائی کے بعد پاکستان کی افواج کو امریکی وار آن ٹیرر میں گھسیٹ کر افغانستان کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا، تاکہ دو مسلمان ممالک ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں، اور پاکستان جس نے 20 سال میں مشکل بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جان چھڑوائی تھی، پھر دہشت گردی اور خانہ جنگی کی نظر ہو جائے کہ افواج پاکستان کی ساری توجہ خانہ جنگی پر مذکور ہو جائے اور بلوچستان کو آسانی سے علیحدہ کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان نے نہ صرف امریکی جنگ لڑنے سے انکار کیا، بلکہ اپنے ملک کے فضائی اڈے دینے کے امکان کو بھی اس وقت ختم کر دیا جب CNN یہ خبریں لگا رہا تھا کہ فضائی حدود کے استعمال پر پاکستان اور امریکہ ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان دنیا کو افغانستان کے مسائل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی امداد کرنے پر بھی اکساتے رہے۔ 23 مارچ 2022 کو پاکستان میں ہونے والی OIC کی وزرائے خارجہ کانفرنس بھی اس بات کی غماز ہے، کیونکہ اس OIC میں پاکستان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ اگر ایجنڈا تھا تو وہ امت مسلمہ کا، یعنی کشمیر، فلسطین اور افغانستان۔ ان اقدامات کے بعد پاکستان کی عزت نہ صرف امت مسلمہ میں بڑھ گئی، بلکہ افغان حکومت اور افغان عوام میں، جو عمران خان پہلے ہی امریکی جنگ کے خلاف بیانیے کے لیے مقبول تھے، مزید ابھر کے سامنے آئے۔ امریکی اڈے دینے سے انکار
اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کے بعد امریکی پالیسی سازوں کو محسوس ہونے لگا کہ عمران خان ان کے بھیانک منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان کے دورہ روس نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور امریکہ کو محسوس ہوا کہ جنوبی ایشیا میں ان کا تسلط ختم ہو جائے گا اگر پاکستان اپنے پڑوسی چین کے بعد روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے لوکل ہینڈلر کے ساتھ مل کر عمران خان کو ہٹانے کا ایک ماسٹر پلان بنایا جو ایک حد تک کامیاب ہوا۔ یوکرائن جنگ پر روس کی مذمت کروائی گئی، عمران خان اقتدار سے نکال دیے گئے اور اس کے فوراً بعد نئی حکومت کے آتے ہی پاکستان نے افغانستان پر فضائی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 47 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ایک انہونی تھی۔ وہی پاکستان جو ایک ماہ قبل دنیا سے افغانستان کے حقوق مانگ رہا تھا آج اس پر حملہ آور ہو گیا اور اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی خطرناک نکلا۔ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے واضح الفاظ میں پاکستان کو تنبیہ کر ڈالی کہ اگر پاکستان نے دوبارہ ایسا حملہ کیا تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم امریکہ سے 20 سال تک لڑ سکتے ہیں تو آپ سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ بس یہی وہ آگ تھی جو امریکہ کو مطلوب تھی۔ ایسے حملے شاید مزید بھی کیے جاتے، تاہم عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اس قدر مقبول ہو گئے کہ پوری پاکستانی قوم ان کے لیے سراپا احتجاج بن گئی۔ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھنے لگا اور امریکی نواز حکومت پریشان ہو کر بوکھلا گئی۔ ایسے میں پاکستان کے طاقتور حلقوں میں موجود ان گمنام غداروں کو جو امریکی منصوبہ پر خاموشی سے کام کر رہے تھے ساری بازی الٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران خان کا امریکی مخالف نعرہ ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا اور حکومت ایک دن بھی سکھ کا سانس نہ لے سکی۔ ایسے مکروہ حالات میں سرمایہ داروں نے انویسٹ کیا کرنا تھا پہلے سے انویسٹ کیا ہوا پیسہ بھی نکال لیا اور ملک کے معاشی حالات مزید مخدوش ہو گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ عمران خان جلد الیکشن کا آئینی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو عمران خان کی حکومت یقینی ہے، جو کہ نہ صرف امریکی ایجنڈے کی موت ہے بلکہ عدم اعتماد لانے والی ان 11 جماعتوں کی سیاسی خودکشی بھی ہوگی۔ اور اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو معیشت کو چلانے کے لیے مہنگائی کو مزید اوپر لے جانا پڑے گا جو عمران خان کو مزید مقبول بنا دے گا اور حکومت کو چلنے میں دشواری ہوگی۔ ایسے میں امریکی سامراج اور پاکستان میں موجود ان غداروں نے اپنی بقا کے لیے ایک نیا خوفناک منصوبہ بنایا ہے اور وہ ہے عمران خان کا قتل۔ جی ہاں، عمران خان کا قتل۔ اس منصوبہ کے تحت امریکی تعاون سے اشیاء خوردنوش پر ایک عارضی ریلیف دیا جائے گا۔ عمران خان کے الیکشن کے مطالبے کو اس کے لانگ مارچ کے باوجود تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کو بزور طاقت روکا جائے گا، جس سے ملک کے حالات خراب ہوں گے اور انہی خراب حالات میں عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس منصوبہ سے امریکہ کو اپنی مطلوبہ افراتفری بھی میسر آ جائے گی اور امریکہ نواز حکومت کو اپنی مخالفت کرنے والے بڑے استعارے سے بھی نجات مل جائے گی۔ ان حالات میں پاکستانی قوم کو اگر کوئی امید ہے تو بس یہی ہے کہ واللہ خیر الماکرین۔ Please like and share the video and subscribe the channel.